بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ موسم سرما کے چارے۔ تو روایتی طور پہ ہمارے جو موسم سرما میں چارے لگائے جا رہے تھے پہلے لوسن اور برسیم، اور اس میں وہ رائی بھی ڈال لیتے ہیں، سرسوں بھی، اور اس کو پھر شدید سردی آتی ہے، بجائی لیٹ ہو جاتی ہے ان کی، یا ٹائم پہ بھی ہو جائے تو وہ چارہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ جانوروں کو کھلایا جائے۔ تو جانوروں کو کھلانے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو نمی زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے دونوں چارہ جات میں، لوسن میں بھی برسیم میں بھی۔ تو اس میں روایتی طور پہ وہ لوگ ایک من ہے تو اس میں جو 10 کلو توڑی ملا دی۔ اب توڑی کی جو غذائیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، 2 یا 3 سی پی ہے اس کی۔ تو چارے کی سی پی بھی جو ڈرائی میٹر ہے، یہ پہلے آج سے 3 سال پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ چارہ جو ہے وہ ڈرائی میٹر پہ اس کا غذائیت ہے۔ چارے کو جب خشک کریں ہم تو جو چیز بچے گی وہ ڈرائی میٹر اس کو کہتے۔ تو جب 100 کلو میں سے آپ کا 10 کلو ڈرائی میٹر، بار بار یہی چیزیں آتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اب موسم سرما کے چارہ جات روایتی پہ پہلے میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ کو یہ ساری ایڈوائس بھی دوں گا۔ اس کے بعد لوسن کا جو جدید کاشت ہے وہ کھالیاں بنا کے اس پہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو روایتی طور پہ ہو رہا ہے اس کو ہم نے بند کر دیے، کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اب سمجھ بھی آ رہی لوگوں کو بھی، یہ پہلے تو جتنا سبز چارہ وہ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا چارہ ہے۔ اگر توڑی میں ساگ جو ہے، یہ سرسوں، وہ پتے پہلے لگا دیتے، وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ تو توڑی میں وہ 100 کلو توڑی ہے تو 30 کلو چارہ ڈالیں تو وہ لگتا ہے بڑا، یہ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سبز چارہ ہم نے جو مکس کر دیا۔ لیکن اس سبز چارے کو آپ خشک کریں گے تو وہ توڑی سے بھی نیچے، وہ 100 کلو اگر یہ ساگ ہے، یہ سرسوں ہے پتے، تو اس میں تو 10% ڈرائی میٹر بھی نہیں ہے۔ تو 10% ڈرائی میٹر میں 7 سی پی ہے اس کی کروڈ پروٹین۔ تو وہ جب آپ ڈرائی، وہ بس ایک ذہن لوگوں کا بنا ہے، وہ توڑی سمجھے آپ کھاتے، وہ جانور یا کوئی بھینس دودھ دے رہی ہے تو اس کو ونڈا شنڈا مل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے جو خرابی ہمارے جانوروں میں، اس میں فیڈنگ سسٹم، جو آج تک کسی سائنسدان نے یا جو بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے اس پہ بات نہیں کی۔ کوئی دوائیوں پہ بات کرتا رہا، کوئی بیماری کی ویکسین پہ بات کی ہے، کوئی پیٹ کے کیڑوں پہ بات کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ان کی اہمیت زیرو ہے۔ جب جانور صحت مند ہوگا تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتا۔ ویکسینیں، گل گھوٹو کی ویکسین ہے ایک جو وہ کروانی چاہیے، اور فٹ اینڈ ماؤتھ، 2 ویکسینیں زیادہ یا چوڑے مار۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو روایتی چارے ہیں انہوں نے ہماری جو جانوروں کی بربادی کی ہے، اور اسی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سبز چارے میں یہ بہت اچھا ہے، اور ہمیں بھی یہی پڑھاتے رہے لوگ۔ ہم پوچھتے رہیں جی وہ سائلیج ہوتا ہے، وہ جب ہم 30 سال پہلے، تو ہمیں جو پروفیسر وغیرہ یہی جواب دیتے تھے کہ وہ ادھر برف پڑتی ہے تو اس لیے وہ اس کو محفوظ کرتے۔ چارہ جو سائلیج ہے وہ چارے کی غذائیت کو محفوظ کرنا ہے،
یہ بہت بڑا سمجھ میں فرق ہے نا. پتوں کی کٹا پال فارم رکھ بھوننے کی جو بنا ہے وہ 25 سال پہلے بنا. وہ کٹے کی فیڈنگ پہ نہیں بات کی کسی نے. سرکاری اس پہ بڑے تجربے کیے ہیں, ان کے بڑے بڑے ہر سال رپورٹیں چھپتی ہیں. کاف سٹارٹر پہ بات نہیں کی, نہ ہی ڈرائی میٹر پہ بات کی. یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو اب تو آن لائن سسٹم آ گیا ہے, ہم نے بھی امپروو کیا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. ابھی بھی میں پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں آن لائن کورس کر رہا ہوں, تو وہی چیزیں میں آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں 1.5-2 سال سے. تو یہ گروپ کا بھی مقصد یہی تھا کہ جب روڈ گراس لگ جائے گا, نئی ورائٹی سائلج آ جائے گا, تو وہ غذائیت کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. مکی کا چارہ اس کو جب ہائیسٹ اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے, اس پہ آپ اس کو سائلج بنا کے محفوظ, وہ غذائیت محفوظ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو سبز چارہ ہے, تو وہ کئی جو لوگ کام علم ہے وہ کہتے ہیں یہ خراب ہو گیا, یہ کیسے, جو جن کو نہیں پتا. تو سائلج میں وہی عمل ہوتا ہے جو جانور کی اوجڑی میں ہوتا ہے. وہ پہلے آدھا چارہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, اس کو جو فرمنٹیشن ہوتی ہے, جو کام میدے میں ہوتا ہے, اب جانور ذبح کر لیں, تازہ چارہ ڈالیں گے تو اس کا کیا نکلے گا اندر سے. تو یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ تازہ چارہ ہو, وہ سائلج خراب ہے یا جو بھی ہے. اس کے بعد تھی کہ وہ سائلج پہ ہم نہیں آ سکے, نہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی تھی, نہ ہی اس کو پروموٹ کیا گیا کسی لیول پہ, مشینیں نہیں تھی. اب جس آدمی کے پاس مشین نہیں ہے اس کو سائلج کا بتانا بیوقوفی ہے. پہلے مشین دے کے پھر بات کریں. یہ یو ایس ایڈ اور یورپی یونین میں یہی ہوتا رہا نا, لوگوں کو بتا کے چلے گا, لوگ سن کے خوش ہو گئے. جب تک آپ چیز وہ پہلے دیں, اس کو پھر یوٹیلائز کریں. جیسے اٹک میں 2016 میں نے چاپر مشین لے کے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ بنا کے دکھایا, کاف سٹارٹر بنا کے لوگوں نے پھر بتایا کہ یہ دیکھیں. تو عام فارمولا جو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو روٹین میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو جانوروں کو خوراک کی کمی سے ہماری نسلیں برباد ہو گئی. نہ اس کو اچھے جانور, نسل والے جانور ہمارے پاس ضائع ہو گئے. جتنے اچھے جانور ہیں ان کو پہلے تو گبن ہونے میں اچھی خوراک چاہیے. جب اس کو آپ گبن ہونے پہ اچھی خوراک نہیں دیں گے تو بچہ کم وزن میں پیدا ہوگا, وہ 30 کلو کا ہوگا, 35 کلو کا ہوگا. اب آپ نے اسی وقت اس پہ ظلم کیا, اس نسل پہ جو اچھی نسل کا جانور ہے اس کو آپ نے دیا ہی نہیں, جس سے اس کو آپ نے بہتر کرنا تھا. فرض کریں ہمارے پاس بہت اچھی بھینسیں ہیں, پرائیویٹ لوگوں کے پاس اور بھی ابھی بھی جو روایتی طور پہ رکھتے ہیں, وہ تو سارا دودھ ان کو پلاتے, وہ کٹیا یا کٹی کو پورا, اور اس کی تیاری بھی کرتے. پہلے بائی پاس فیٹ نہیں تھا تو گھی اور اس طرح کی چیزیں, خوراک اچھی ونڈا دینا انہوں نے, تو انہوں نے وہ اپنی سنبھالی ہوئی ہیں. لیکن عام آدمی کو پتہ ہی نہیں, جو عام 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں, تو اسی لیے وہ ساری خرابی ہوگی. وہ وزن بھی کم ہوتا گیا. بچے کا وزن اگر 35 کلو ہو گئی ہے تو وہ 300 کلو, اور اس کے بعد اس کو دودھ نہیں ملا جو 6 مہینے چاہیے. یہاں تو کاف سٹارٹر دیں تو 2 مہینے میں اس کا ریومن کمپلیٹ ہو جائے گا, تو وہ آپ اس کو دیں. تو یہ چیزیں جو بہت 30 سالوں سے ہم نے جو ساہیوال بریڈ تھی اور راوی نیلی, بہترین ہماری جو نسلیں تھیں, ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور یہ جو یہ نہیں پتا مجھے کہ اب یہ جو کس جگہ خرابی تھی, یہ تو آپ خود سمجھتے ہوں گے نا. تو لوگ مانتے بھی نہیں,
اب تو میڈیا آ گیا پر جو روڈ گراس لگایا یا فیسیلیٹیٹ کیا اس نے تصویر بھیجی یہ دیکھیں 40 دن بعد اور یہ نرم ہے یہ بالکل خراب نہیں ہے، تو لوگ مخالفت کرتے ہیں. اب بھی جنہوں نے روڈ گراس نہیں دیکھا یا خشک چارہ وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، مجھے خود لوگ بتاتے. تو ابھی تو 10%، ابھی ہم 100 سال پیچھے ہیں. اور یہی ہماری جو ان پڑھ ہیں ہمارے لوگوں کے پاس سورسز کم ہیں. غربت ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے. تو غربت اسی وقت دور ہوگی جب آپ فارمنگ اچھے طریقے سے کریں گے جیسے دنیا میں ہو رہی ہے. لائف سٹاک اس وقت بہتر ہوگا جیسے پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں. اگر وہ اب بڑی مشینیں ان کے پاس 20-20 لاکھ کی 2-2 کروڑ کی، تو وہ ہمارے پاس سورسز ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں کاٹ کے ہاتھوں سے یا جیسے روایتی طریقے سے. ہمارے پاس چھوٹے فارمر ہیں تو وہ خشک کر سکتا ہے، روڈ گراس خشک کر کے ڈالے تو سبز چارہ. اب جن لوگوں کے پاس روڈ گراس ہے یا براؤن توڑی یوریا ٹریٹڈ ہے وہ لوسن اور برسیم لگائیں. باقی جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ جو گندم کا وہ مقابلے میں ہے جو ہے اس کی ملٹی کٹ نئی ورائٹی بنی ہے جو 4 کٹ دیتی ہے. گندم تو ایک دفعہ کاٹ لیں تو وہ تو نہیں اگے گی. وہ سمجھیں کہ گندم ہی ہے اس میں وہ ڈرائی میٹر اچھا ہے. اور کنگ سیڈ کی جو ان کی ہے ورائٹی وہ بہت اچھی گروتھ ہے اور وہ NARC کا سیڈ ہے جو انہوں نے بہتر کی ہے. تو میرا یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ ابھی لوسن اور برسیم مکس کر کے برسیم وہ آدمی لگائیں جن کے پاس ڈرائی میٹر اچھا ہے، روڈ گراس خشک ہے یا یوریا ٹریٹ کر لیں. یوریا سے بھی اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا ہے وہ، لیکن عام توڑی سے تو بہتر ہو جاتا ہے. تو باقی وہ کوشش کریں کہ آپ جائی لگائیں اوٹس ملٹی کٹ. وہ آپ فون کریں گے تو آپ کو وہ پیور سیڈ ملے گا. وہ لوگ 2-3 سال سے لگا رہے ہیں، اس میں آپ کو منگوانے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی جو اس کے علاوہ جو لوسن برسیم اور جائی یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی بجائے آپ کوشش کریں کہ جس میں ڈرائی میٹر زیادہ ہے. جائی جب جلدی تیار ہو جاتی ہے تو اس میں ڈرائی میٹر 25-30% ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ اگر چلو براؤن توڑی بھی اگر شارٹیج ہو، ادروائز تو جب وہ فل ہو جائے تو اس وقت ہاتھ لگائیں. جو پودے کو جب آپ جلدی کاٹتے ہیں تو اس میں ڈرائی میٹر کم ہوتا ہے. اگر تو آپ کے پاس روڈ گراس ہے آدھا وہ لگا دیں، آدھا آپ دوسرا لگا سکتے ہیں. آدھا روڈ گراس خشک اور آدھا آپ لوسن ڈال لیں، برسیم ڈال لیں. پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی اوور آل جو ڈرائی میٹر بھی پورا ہو جائے گا، اس کی غذائیت بھی بہتر ہو جائے گا. اسی طرح لوسن برسیم جو آخر میں جا کے جو کٹ ہوتے ہیں لوسن برسیم کے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اس میں پھر پودا اچھا ہوتا ہے، تنا بھی سخت ہوتا ہے تو ڈرائی میٹر 20% ہو جاتا ہے اور آخر میں جا کے 30% ہوتا ہے. تو آخری کٹ ہوتا ہے جب اپریل مارچ میں. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ موسم سرما میں ایک اور چارہ ہے رائی گراس. وہ جو اچھے جانور ہیں وہ اس کا آپ ہے بنائیں. رائی گراس وہ سیڈ مہنگا ہے، باہر کا ہے، لیکن روڈ گراس سے سستا ہے. روڈ گراس تو 2200 کا ہے، وہ اس سے 1500-1600 روپے کا ہے. لیکن جس کے پاس سورسز ہیں یا اچھے جانور ہیں وہ رائے گراس پچھلے 2 سالوں سے لوگ لگا رہے ہیں. تو وہ بہت اچھا چارہ ہے. اور پوری دنیا میں باہر کے ملکوں میں تو سردی ہوتی ہے تو اس لیے وہ رائے گراس اور برسیم یا لوسن مکس کا بھی کاشت کر کے ہے بناتے.
یا سبز چارہ بھی دے دیں، اس میں پھر اتنا ونڈا دے دیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. باقی وہ میں دوسرے پروگرام میں شیئر کروں گا لوسن کا. تو اسی کے ساتھ خدا حافظ.